اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا کوڈ ہے IP2، نوٹ کر لیجیے اس کو، IP2۔ ابھی تک ہم نے بہت ساری باتیں آپ حضرات سے ڈسکس کی، مثلا خداوند عالم کی توحید کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، پھر نبی کی عصمت کے بارے میں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء معصوم نہ ہوں تو پھر سارا نظام درہم و برہم ہو جائے گا، لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا، اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب اعتماد اٹھ جائے گا تو لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور جب پیروی نہیں کریں گے تو وہ ہدف اور وہ مقصد جس کو اللہ نے بنایا ہے انسان وہاں تک پہنچے، انسان وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو کیسے ثابت کیا جائے، ان کی نبوت کے ثابت ہونے کے کیا طریقے ہیں اور کتنے راستے ہیں۔ دیکھیے، نبی کی نبوت کے ثابت ہونے کے 3 راستے موجود ہیں۔ یا تو پچھلا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کر دے، بتا دے، یا جو نبی دعوی نبوت کر رہا ہے اس کے پاس کوئی معجزہ ہو، یا یہ ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں جو اس نے زندگی معاشرے میں گزاری ہے وہاں کے اوپر جو اس کے حالات ہیں، جو قرائن ہیں، جو اشارے ملتے ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھ کر کے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہاں کے اوپر کیونکہ بھائی کسی کی بات کو بغیر دلیل کے تو نہیں مان سکتے نا۔ اگر کوئی آگے کہے کہ میں نبی ہوں تو نبوت کے اوپر اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے، اپنے دعوے پر دلیل دے، ہر ایک کی بات تو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ دلیل مانگنا انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے، بغیر کسی دلیل کے کوئی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب نبی آئے گا، نبوت کا ادعا کرے گا، دعویٰ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ہم ایسے کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے جب تک وہ محکم اور مستحکم دلیل نہ رکھتا ہو۔ بہت ہی عظیم فیلسوف ابو علی سینا، ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے مانگے ہوئے کسی کے پیچھے چل پڑے، اس کی اطاعت کرنے لگے، تو ایسا انسان گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنی فطرت کی آواز کو دبایا ہے، اور وہ کسی اہمیت اور ارزش اور حیثیت کا نہیں ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی بات کو بغیر دلیل اور ثبوت کے نہیں مانا جا سکتا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت کے اوپر کیا کیا دلیلیں موجود ہیں۔ 3 باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، اور تینوں باتیں ہمارے نبی کے بارے میں موجود ہیں، یعنی گزشتہ نبی نے خبر بھی دی ہے، تائید اور تصدیق بھی کی ہے، اور ان کی جو زندگی ہے، چونکہ 40 سال میں بعثت ہوئی ہے اور مبعوث پر رسالت اور نبوت ہوئے ہیں، تو یہ جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس 40 سال کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے گزارا ہے۔
کیا غلطیاں کرتے تھے نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے نہیں بولتے تھے، کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، یہ جو زندگی ہے اس کو دیکھ کر کے بھی اندازہ لگایا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ شواہد و قرائن، یعنی علامتیں، اشارے ان کی زندگی میں کیسے ملتے ہیں، کیسی رہی ان کی سابقہ زندگی، اعلان نبوت کرنے سے پہلے کی زندگی کیسی رہی ان کی۔ اور تیسری چیز معجزہ، ان کے پاس معجزہ ہے کہ نہیں۔ ان تینوں باتوں کو انشاءاللہ ہم اس آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اگر پہلے مورد کو دیکھا جائے اور پہلے والی دلیل کو دیکھا جائے کہ پچھلے نبی نے، گزشتہ نبی نے کیا خبر دی ہے، تو جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ یہ خبر دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ دیکھیں سورہ صف میں آپ پڑھیے، سورہ صف آیت نمبر 6، اس کے اندر یہ آیت باقاعدہ موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ انجیل میں، توریت میں اگرچہ کہ مٹا دیا گیا وہاں سے بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری آیتوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اشارے ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، جو لوگ نہیں سمجھ سکے موجود ہیں، اور ان اشاروں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب عیسیٰ نے خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور باقاعدہ اس کا نام بھی بتایا تھا کہ اس کا نام یہ ہوگا، کہ آسمان پہ اس کا نام یہ ہے، اور انجیل میں اس کا نام الگ لکھا گیا، توریت میں اس کا نام الگ لکھا گیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان اسم رسول اللہ فی صحف ابراہیم الماحی وفی تورات موسیٰ الحاد، اور پوری پھر آگے تک روایت ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں پورا، کہ آپ فرماتے ہیں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا نام یعنی آخری نبی کا نام، رسول خدا کا نام صحف ابراہیمی میں ماحی ہے، ماحی، اور توریت میں آپ کا نام حاد ہے، اور انجیل میں آپ کا نام احمد ہے، اور فرقان میں آپ کا نام محمد ہے۔ یہ پانچویں امام سے روایت ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے یہ ماحی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بتوں کو مٹانے والا، نابود کرنے والا، نابود کرنے والا، ختم کرنے والا، اس کو ماحی کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہوگا، اللہ کے علاوہ جو بھی جس کی بھی پرستش کی جا رہی ہوگی، کوئی بھی بت ہو، اس کو ختم کرنے والا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ حاد کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حاد کا مطلب ہے کہ ہر اس شخص سے جنگ کرنے والا جو دین سے جنگ کر رہا ہو، دین سے لڑ رہا ہو، تو اس سے لڑنے والے کو، جنگ کرنے والے کو حاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد پوچھا گیا امام سے کہ احمد کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا احمد یعنی جس کی تعریفیں کی گئی ہیں، اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ محمد کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کو فرشتے، انبیاء، رسول اور ساری گزشتہ امتیں سب درود و سلام بھیجتی ہوں، سب تعریفیں کرتی ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ انجیل میں، توریت میں تذکرے ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں صاف آیت موجود ہے کہ جناب عیسیٰ نے یہ بشارت دی، یہ خبر دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ تو پہلی دلیل مکمل ہے کہ گزشتہ نبی نے، پچھلے نبی نے پیغمبر کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد آئے گا، اور نام بھی بتایا۔ دوسری بات، شواہد اور قرائن، کیا قرائن اور شواہد ہیں، کیا علامتیں ہیں آپ کی زندگی میں؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیں 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اب اس 40 سال کی زندگی کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسی گزاری ہے۔
اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص جو بول رہا ہے یہ کیسا ہے۔ ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی سیرت کیسی ہے، آپ کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ 2 لقب آپ کے مشہور تھے، 2 لقب آپ کے مشہور تھے، ایک امین اور ایک صادق۔ امین یعنی امانت دار، اور صادق یعنی سچا، یعنی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت داری میں خیانت نہیں کی۔ جس نے بھی آپ کے پاس امانت رکھی بعینی اس کو ایسی واپس ملی، اور جب آپ کی شہرت ہو گئی تو قیمتی سے قیمتی امانتیں لوگ آ کر کے آپ کے پاس رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ اتنے سچے تھے کہ جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو تم یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، ہم یقین کر لیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم جاؤ پہاڑی کے پیچھے اور تم کو وہاں لشکر نہ ملے تو کیا کہو گے؟ کیا پھر بھی تم مجھے سچا کہو گے؟ اب یہ جواب یہ بڑا عجیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر ہم وہاں جائیں اور لشکر ہم کو نہ ملے تب بھی ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اس لشکر کو دیکھ سکے، لیکن ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اتنا اپنے کردار کا لوہا آپ نے منوایا، اس قدر اپنے کردار کو مضبوطی سے پیش کیا، کبھی امانت میں خیانت نہیں، کبھی جھوٹ زبان پر نہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے صبر کے مرحلے میں، دوسروں کا احترام اور ادب کرنے کے مرحلے میں کس قدر تھے، رعایت کرتے تھے، کتنی رعایت کرتے تھے۔ کبھی کسی کے سامنے پاؤں دراز نہیں کیے، کبھی کسی کو ستایا نہیں، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ یہ وہ ریکارڈ موجود ہے، تاریخ میں ثبت ہے، لکھا ہوا ہے۔ آپ نے مثلاً آپ نے سنا ہے کہ آپ تجارت کرتے تھے، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے تھے، لیکن مجال ہے کبھی کسی نے یہ جھوٹا الزام بھی لگایا ہو کہ انہوں نے مثال کے طور پر اس تجارت میں یہ دھوکہ دھڑی کی، اس فریب سے کام لیا، یا مثلاً قافلے میں انہوں نے ہم کو ستایا، یا مثلاً اپنا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا، یا کوئی غلط بات، کوئی غلط کیریکٹر، کوئی الزام نہیں ہے آپ کے اوپر۔ یہ کردار کی بلندی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اپنے جو دشمن ہوتے تھے ان کو بھی خندہ پیشانی سے اور استقبال کرتے تھے، بہت ہی ہنستے ہوئے اور بالکل خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ انتقام کا جذبہ رکھتے ہوں کہ اس سے انتقام لینا ہے، یہ میرا دشمن ہے، نہیں، دشمنوں کا بھی استقبال۔ یہ صفتیں، یہ جو عادتیں ہیں، یہ کیا پتہ نہیں دیتی کہ جو یہ بولے گا وہ صحیح بولے گا؟ اس کے علاوہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مثلاً آپ عبادت کا عالم آپ کو دیکھیں کیا تھا، راز و نیاز، خضوع خشوع، رات پوری رات مثلاً عبادت میں بسر ہو جاتی تھی، سجدوں پر سجدے، نمازوں پر نمازیں، تواضع، انکساری، کبھی کسی سے اکڑ کے نہیں بولنا، کبھی کسی سے غرور سے بات نہیں کرنا، کبھی کسی کے سامنے انانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا، سب کے سامنے انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ وہ 40 سال کا کیریکٹر ہے، یہ وہ 40 سال کا کردار ہے جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھیں، کبھی کسی سے کوئی اگر وعدہ کر لیا، عہد و پیمان کر لیا، تو اس کو کبھی نہیں توڑا، اس کو ہمیشہ انجام دینے کی کوشش کی۔ کوئی اگر مظلوم ہے، مستضعفین میں سے ہے، کمزور ہے، تو ہمیشہ اس کا دفاع کرنا، اس کو اس کا حق دلانا،
اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اس کے لیے اس کے دفاع میں کھڑے ہو جانا، اس کے حق میں آواز بلند کرنا، یہ 40 سال کا آپ کا کیریکٹر ہے، یہ 40 سال کا کردار ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات بولی یا کوئی دعوت آپ لے کر کے آئے تو وہ دعوت آپ کی اپنی جانب سے نہیں ہے بلکہ اس میں سچائی ہے۔ تو شواہد اور قرائن میں پہلی بات آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کا ذاتی کردار کیسا ہے، آپ کا ذاتی کیریکٹر کیسا ہے۔ ذاتی کیریکٹر کی اگر ہم بات کریں تو 40 سال میں نہ کوئی جھوٹ ملتا ہے، نہ کوئی فریب ملتا ہے، نہ کوئی چھل کپٹ، نہ کسی طریقے کے کسی کو دھوکہ دینا، نہ کسی سے جھوٹ بولنا، نہ کسی کی امانت میں خیانت کرنا، نہ کسی کی بے ادبی کرنا، نہ کسی کو ستانا، نہ کسی پہ اپنا بوجھ ڈالنا، حتیٰ کہ کسی کے سامنے پاؤں دراز کر کے بھی نہ بیٹھنا۔ ظاہری نظافت اور ظاہری پاکیزگی کا اگر دیکھا جائے تو انتہائی رعایت، پاکیزگی کی، صاف ستھرائی کی پورا خیال، یعنی کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو کردار میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ یہ 40 سال کی گواہی ہے۔ اور شواہد و قرائن میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہوئے۔ جس ماحول میں آپ نے زندگی گزاری، کیا وہ عبادتوں کا ماحول تھا؟ کیا وہ نیکیوں کا ماحول تھا؟ کیا وہ بہت اچھا ماحول تھا؟ نہیں، وہ ماحول تو ایسا تھا کہ جہاں پہ جوئے کا بازار گرم تھا، جہاں کے اوپر غیبتیں، تہمتیں، لڑائی جھگڑا، یعنی برائیوں کا گڑھ تھا۔ اب آپ یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ایسی جگہ کہ جس علاقے میں، جس ماحول میں چاروں طرف گندگی ہی گندگی ہو، جہاں پر گناہ ہی گناہ ہو، جہاں کے اوپر پستی ہی پستی ہو، جہاں کے اوپر زوال ہی زوال ہو، اور انسان اس ماحول سے متاثر نہ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو، اس ماحول کو اپنے اندر ایکسیپٹ نہ کرے، اپنے اندر ایجاد نہ کرے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ 40 سال تک انسان ایک ایسے ماحول میں رہے جو گندا ماحول ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ خود اس کی ذات سے ایسا کیریکٹر اور ایسا کردار صادر ہو کہ جس کے اندر کوئی عیب و نقص نہ نظر آ رہا ہو۔ دو باتیں ہو گئیں، ذاتی کردار، دوسری بات وہ ماحول بھی آپ کے اوپر اثر نہ کر سکا اور آپ اس ماحول سے متاثر نہ ہو سکے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ، اسی شواہد و قرائن میں تیسرا پہلو یہ کہ آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کا جو پیغام تھا، جو میسج تھا، وہ کن باتوں پر مشتمل تھا؟ اچھی باتیں تھیں یا خراب باتیں تھیں؟ خود یہاں سے بھی ہم کو سہارا ملتا ہے، اور خود یہ بھی ایک دلیل کے طور پر ہے بات کہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی برا پیغام نہیں ہے، ایک اچھا پیغام ہے، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک اللہ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک ایسا میسج آپ لے کر کے آئے ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہی سے نجات دے رہا ہے، جو ظلم سے بچا رہا ہے۔ آپ یہ تو کریں، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، لوگوں کو نہ ستاؤ، کمزوروں کو ساتھ دو۔ یعنی جو میسج آپ لے کر کے آئے ہیں وہ میسج بھی ایسا ہے جس سے یہ تائید ہوتی ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ جس طریقے سے کردار سے تائید ہوتی ہے، جس طریقے سے ماحول سے متاثر نہ ہونے سے تائید ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس بات سے بھی تائید ہوتی ہے کہ آپ کو جو میسج ہے، جو بات ہے، جو پیغام ہے، وہ غلط باتوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اعلیٰ مطالب پر مشتمل ہے، بہترین تعلیم پر مشتمل ہے، اس میں اچھی باتیں ہیں، غلط باتیں نہیں ہیں، خراب باتیں نہیں ہیں۔ تو خود یہ ایک تائید ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان جو بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہوگا، غلط نہیں کہے گا۔ اور چوتھی چیز، اس کو بھی آپ نوٹ کریں، اسی شواہد و قرائن میں
یہ چوتھا پہلو بھی نوٹ فرمائیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور اللہ کی طرف بلایا تو آپ کبھی کسی دشمن اور کسی منحرف انسان کے ہاتھوں بکے نہیں، کیونکہ آپ کو خریدنے کی بہت کوشش کی گئی، ڈرانے کی کوشش کی گئی، دھمکایا بھی گیا، اور پھر جب ڈرانے اور دھمکانے سے کام نہیں چلا تو پھر طرح طرح کے لالچ دیے گئے، آپ کو لالچ دیے گئے کہ اچھا یہ لے لیجئے وہ لے لیجئے، یہاں تک کہ آپ کو کہنا پڑا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو، اللہ اکبر، اگر ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند، تب بھی میں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیا مطلب ہے سورج اور چاند؟ یعنی کل کائنات بھی، یہ جو تم چھوٹے موٹے مجھے لالچ دے رہے ہو ان کو تو چھوڑو، اگر کل کائنات بھی سب کچھ حتیٰ کہ سورج اور چاند وہ بھی لا کر کے میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، تب بھی میں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس کو ضرور فالو کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ وہ شخص کہ جو 40 سال تک ایسے ماحول میں رہا ہو جہاں کے اوپر چاروں طرف بت پرستی ہے، شرک ہے، جہاں کے اوپر توحید کی باتیں نہیں ہیں، وہاں کے اوپر مثال کے طور پر غیبتیں ہیں، تہمتیں ہیں، جنگ ہیں، لڑائیاں ہیں، پستیاں ہیں، اور طرح طرح کی خرافاتیں ہیں، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی غلط باتیں ہیں، اس ماحول میں ایک انسان رہے اور اس انسان سے علم اور توحید اور اعلیٰ معارف اور بہترین تعلیم کی روشنی اگر وہاں سے پھوٹنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی طرف سے وہ پیغام نہیں لے کر کے آیا، بلکہ وہ کسی الہی سرچشمے سے وابستہ ہے اور کسی ما فوق بشر اور غیر مادی طاقت کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ بات یہاں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اگر وہ اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو یہ سب چیزیں تائید ہے اس کے اوپر، دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے 2 دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی پیغمبر کی نبوت کے اوپر۔ ایک یہ کہ گزشتہ نبی نے گواہی بھی دی، بشارت بھی دی، اور دوسری دلیل شواہد اور قرائن، یعنی ان کی سابقہ اور گزشتہ زندگی سے جو ہم دیکھ کر کے پہچانتے ہیں، جو اشارے ملتے ہیں، اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، مثلا اخلاق اور ذاتی کردار میں، اور اس کے بعد مثلا ماحول سے متاثر نہ ہونا، اور تیسری یہ کہ وہ جو مطالب اور جو باتیں تھیں وہ حق تھیں، وہ اچھی تھیں، خراب نہیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، اور چوتھی بات یہ کہ منحرف افراد کے ہاتھوں نہ بکنا۔ یہ ساری چیزیں تائید ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کسی نہ کسی حق اور کسی نہ کسی مافوق بشر اور کسی اللہ اور کسی خدا، کسی طاقت کی طرف سے آپ آئے ہیں، اور آپ جو دعوی نبوت کر رہے ہیں اس دعوی نبوت میں آپ سچے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تیسری دلیل ہم نے معجزے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کی نبوت کے اوپر تیسرا جو ثبوت ہے اور جو تیسری دلیل ہے وہ ہے معجزہ۔ معجزے کے حوالے سے آپ قرآنی کلاسز میں کافی باتیں سن چکے ہیں اور انشاءاللہ سن رہے ہوں گے یا سنیں گے۔ میں یہاں کے اوپر آپ کو صرف اشارہ کرتا چلوں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جو نبی انجام دے اپنے دعوے کی سچائی پر ثبوت کے طور کے اوپر، اپنے دعوے میں وہ سچا ہے اس کے ثبوت کے طور پر کوئی چیز پیش کرے اور وہ یہ کہے کہ میں یہ اپنے دعوی نبوت کے اوپر بطور دلیل پیش کر رہا ہوں، اور ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو حاضر ہو، اور اس کے سامنے پوری کائنات عاجز ہو اور نہ کر سکتی ہو، اس کام کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو پیغمبر اکرم کا معجزہ کیا تھا؟
پیغمبر اکرم کا معجزہ تھا قرآن مجید۔ کیا مطلب؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ سرزمین عرب کے اوپر لوگ اپنے کو بہت بڑا بولنے والا اور بہت ہی فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا سمجھتے تھے، تو اس لیے پیغمبر نے بلکہ اللہ نے پیغمبر کو یہ معجزہ دیا جو اس ماحول سے مناسبت رکھتا تھا۔ اس لیے کہ عرب والے اپنے کو عرب کہتے تھے اور اپنے علاوہ پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم یعنی گونگا، یعنی بولنے والے صرف ہم ہیں، اگر بول سکتے ہیں، بہترین گفتگو اگر کر سکتے ہیں تو ہم ہیں، باقی پوری کائنات ان کی نظر میں عجم تھی، گونگی تھی، یعنی ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور ہماری معیار کا بلند کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اس پہ انہیں فخر تھا، ناز تھا، غرور تھا۔ تو اس لیے پیغمبر نے قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا اور کہا کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ہیں، جو کلام ہیں، جو باتیں ہیں، اس کے جیسی باتیں تم لے کر کے آؤ۔ اور جب وہ قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ مبہوت رہ جاتے تھے، ہکا بکا رہ جاتے تھے، ہکا بکا رہ جاتے تھے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ ما ھذا کلام البشر، واقعی نہیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کسی ما فوق بشر اور انسانی طاقت سے ماورا کسی شخصیت اور کسی ذات کا کلام ہے۔ اچھا، ہم اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے قرآن کو اتنے اچھے طریقے سے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن جن کی زبان عربی ہے وہ بہت اچھے سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے چیلنج کیا، قرآن نے چیلنج کیا کہ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آیتیں نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت کم ہے، لیکن ریفرنس ضرور دوں گا۔ سورہ طور آیت نمبر 33 اور 34، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اس میں اللہ نے کہا کہ اگر چیلنج کیا باقاعدہ کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کا جواب لے کر کے آؤ، اس جیسا کلام لے کر کے آؤ۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں پہ پہنچنے کے بعد کہ اگر دیکھیے کتنا آسان اور کتنا بالکل سہل اور آسان سمپل اللہ موقع دے رہا ہے اسلام کو مٹانے کا، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام ناحق ہے اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، بالکل آسان سا راستہ ہے، نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ جنگوں کی ضرورت ہے، آؤ اور آنے کے بعد اس قرآن کے جیسا کوئی کلام پیش کر دو، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، خود بخود مٹ جائے گا۔ لیکن ان جنگوں کا وجود میں آنا اور اتنی جنگوں کا لڑا جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سرزمین عرب پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو قرآن کے مثل اور قرآن کے جیسا کلام پیش کر سکے۔ تبھی تو تلواروں کا سہارا لیا، تبھی تو جنگ کا سہارا لیا، تبھی تو لڑائیوں کا سہارا لیا۔ قرآن نے تو راستہ بتایا تھا بہت آسان۔ تو سورہ طور آیت نمبر 33-34 کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں آ سکا تو پھر قرآن مجید نے اپنے چیلنج کو کم کیا۔ اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 13 کہ اس میں ارشاد ہے کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ کہ اگر تم سچے ہو تو نہیں لا سکتے پورے قرآن کا تو 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ بِعَشْرِ سُوَرٍ صرف 10 سوروں کا جواب لے آؤ، چھوڑ دو 114 سورے ہیں، صرف 10 کا لے آؤ، 104 کو چھوڑ دو، صرف کوئی سے بھی 10 نہیں لا سکے۔ اس کے بعد جب نہیں لا سکے تو قرآن نے اپنے چیلنج کو اور کم کیا، اور کم کیا۔ اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ کہ نہیں لا سکتے 10 سورے، ایک سورہ لے آؤ، صرف ایک سورہ، یعنی گھٹاتا جا رہا ہے قرآن۔ اور اللہ اپنے چیلنج کو
کہ نہیں لا سکتے پورے قرآن کا 10 سورے کا لے آؤ، 10 کا نہیں لا سکتے ایک سورے کا لے آؤ، لیکن ایک سورے کا جواب بھی نہیں آ سکا۔ اور قرآن کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، یہ نہیں کہ صرف اس زمانے کے لیے تھا، آج بھی اگر کوئی لے آئے جواب اور اس جیسا کلام تو پھر اسلام ختم ہو جائے۔ بالکل آسان موقع ہے اسلام کو ختم کرنے کا، لیکن نہ کل کوئی لا سکا نہ آج کوئی لا سکا۔ اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں یہ آیت قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 88، کتنا زبردست چیلنج ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر جن اور انس سب جمع ہو جائیں، تمام انسان اور تمام جنات، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر سب جن و انس بھی جمع ہو جائیں کہ قرآن کے جیسا کوئی کلام لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے سب آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے ہی لانا چاہیں، چاہے مدد ہی کیوں نہ کر لیں ایک دوسرے کی، لیکن نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے پیغمبر اکرم کی نبوت کے اوپر بہترین معجزہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تم ہم کو نبی نہیں مانتے تو اس کا جواب لے آؤ۔ تو یہ 3 راستوں سے پیغمبر کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ پہلے یہ کہ گزشتہ نبی کی بشارت اور خبر دینا، دوسرے یہ کہ شواہد اور قرائن یعنی اعلان نبوت اور بعثت سے پہلے کی زندگی کو اگر ہم ملاحظہ کریں اور پرکھیں تو اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ یہ خود ایک تائید ہے آپ کے سچے ہونے پر۔ اور تیسری بات، قرآن مجید جیسا معجزہ موجود ہے آپ کی نبوت کے اوپر۔ تو یہ 3 دلیلیں اتنی محکم اور مستحکم ہیں کہ نبی کی نبوت یہاں سے ثابت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کہ آج کا درس بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوشچن یا سجیشن یا کوئی آبجیکشن یا کوئی شبہ اور ڈاؤٹ ایجاد ہو تو ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کو لے کر کے، اور تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔